بچے کب تک اس طریقے سے کرتے رہیں گے؟ پھر اگلے دن وہ نکلتا ہے روزی کی تلاش میں نکلتا ہے کہ ایک جنگل سے اس کا قدم گزر ہوتا ہے اور اچانک اس کا پیر جو ہے وہ ایک پتھر سے ٹکراتا ہے. جب پتھر سے اس کا پیر ٹکرایا تو اس نے وہ جو پتھر تھا اس کو ہٹایا, اور جو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ ایک ظرف ہے, چاہے اسے بھگونا کہہ لیجیے, مٹکا کہہ لیجیے, اپنی زبان میں جو ترجمہ کر سکتے ہو, ایک ظرف ہے. اب اس کے ڈھکن کو جو اس نے کھولا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کے اندر درہم و دینار یعنی سونے اور چاندی کے سکے بھرے ہوئے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ, سونے اور چاندی کے سکے بھرے ہوئے ہیں. میں آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ انسان سے بتائیے کہ میں اگر اس جگہ کے اوپر ہوتا, میرے بچے اگر 2-3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہوتے نہ بھی ہوتے, چلیے میں اس کو تھوڑے دیر میں دوں, نہ بھی ہوتے اور ایسا کوئی خزانہ مل گیا ہوتا جو جتنی خزاں و گڈے کی جیبیں ہیں وہ سب جلدی ہے جیسے بھر کے, اس کے بعد اگر گمچھا وغیرہ رومال ہے تو اس میں بھی رکھے گے, جو لا سکتے تو وہاں سے لے کے چلے جاتے. لیکن عزیزان محترم, جہاں ایمان کی بنیاد معرفت کے اوپر ہوتی ہے وہاں منظر کچھ اور ہوا کرتا ہے. اب اس نے جیسے اس ظرف کو دیکھا, بچے 3 دن سے پیاسے بلک رہے ہیں گھر کے اندر بھوکے, جیسے اس نے ظرف کو دیکھا کہ جس کے اندر سونے اور چاندی کے سکے بھرے ہوئے ہیں, فوراً اس کے ڈھکن کو دوبارہ بند کیا, پتھر رکھا اور اس کے بعد وہاں سے واپس چلنے لگا. دل کے اندر خیال یہ ہے کہ باعث نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی توجہ دولت مند انسان محمد و آل محمد پر سلوات بھیجے گا تو اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے گا, اور اگر کوئی فقیر محمد و آل محمد پر سلوات بھیجے گا تو اللہ آسمان سے اس کے لیے رزق نازل کرے گا. اگر یہ ہمارا رزق ہوتا تو اسے آسمان سے آنا چاہیے تو زمین سے نہیں آنا چاہیے. بند کیا اور واپس چلایا. ایمان با معرفت کی مثال, اللہ کو اتنا بھروسہ ہے, اللہ کو اتنا توکل. آیا کر پھر زوجہ نے سوال کیا, بھائی کیا ہوا, کچھ لائے؟ نہیں. اس نے پوری داستان سنانا شروع کی کہ کیا بتائیں, آج جنگل میں جا رہا تھا, گزر ہوا, سارا قصہ سنایا. بغل میں ایک یہودی کا مکان, وہ ساری گفتگو یہ سن رہا ہے, غور سے سنا, اور جب گفتگو مکمل ہوئی تو دوڑتا ہوا بھاگا اسی جنگل کی طرف, اور جانے کے بعد پتھر کو ہٹایا اور ظرف کا ڈھکن بھی کھولا نہیں, جلدی سے بھرا, اور بھرنے کے بعد فوراً وہاں سے لے کے بھاگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ 110 112 نمبر کی گاڑی مل جائے اور اس کو بھی شیئر دینا پڑے. جلدی سے بھاگا. دل کے اندر خیال یہ کہ اب تو اچھے دن آ گئے, اب تو بلڈنگ بنوائیں گے, اب گاڑی خریدیں گے, اور یہ کریں گے, وہ کریں گے, سارے خیالات شیخ دلی کا پلاؤ کرتا رہا. اور اس کے بعد لے کے وہ گھر کے اوپر پہنچتا ہے, گھر کی چھت کے اوپر بلایا اپنے اہل خانہ کو, دیکھو آج ہم ایک خزانہ لے کے آئے ہیں, اور اب اس کے بعد تو پھر ہماری زندگی بالکل بدل جائے گی. اور اس کے بعد یہ کہہ کے جب ایک مرتبہ پتیلی کا ڈھکن یا ظرف کا ڈھکن ہٹایا تو اس میں سے کہیں سے سانپ نکل رہا ہے, کہیں سے بچھو نکل رہا ہے, کہیں سے کوئی دوسرے حشرات نکل رہے ہیں. فوراً اس نے ڈھکن کو بند کیا اور اس نے کہا کہ یہ مسلمان ہے, یہ جانتا ہے کہ ہم یہودی ہیں اور مسلمان یہودیوں کا سخت ترین دشمن ہوتا ہے, لہذا اس نے ہمیں مارنے کا پلان بنایا. تو صحیح کہ جو پلان اس نے بنایا تھا اس کو ہم اسی کے خلاف کیوں نہ استعمال کر دیں. اس نے ہمیں مارنے کا پلان بنایا تو ہم اسی کو ختم کیے دیتے ہیں. اور یہ سوچ کے وہ ظرف اٹھایا اور اپنے مسلمان پڑوسی کی چھت کے اوپر پہنچا, کہیں سے چھت کے اوپر کچھ سراغ مل جائے کہ جس کے ذریعے سے جتنے سانپ بچھو سب کے سب اس کے اندر اڑیل دیے جائیں. ابھی چھت کے اوپر پہنچا تھا کہ اس کو ایک سراغ جو ہے وہ محسوس ہوا. سراغ جیسی محسوس ہوا فوراً اس نے کیا کہ ہلکا سا ڈھکن اٹھایا اور اس کے بعد اڑیلنا شروع کیا. نیچے شوہر اور زوجہ بیٹھے ہوئے ہیں, کھنکھناہٹ کی آواز محسوس ہوتی ہے. جیسے ہی کھنکھناہٹ کی آواز محسوس ہوئی فوراً شوہر آگے بڑھتا, کیا دیکھا کہ درہم و دینار گر رہے ہیں, سونے اور چاندی کے سکے گر رہے ہیں. ایک مرتبہ اپنی بیوی سے متوجہ ہوتا ہے, دیکھو ہم نے کہا تھا وعدہ پروردگار یہ ہے کہ اگر کوئی فقیر انسان محمد و آل محمد کے اوپر صلوات کر دے گا تو اللہ آسمان سے اس کے لیے رزق نازل کرے گا. دیکھا تم نے, یہ اللہ کے اوپر بھروسے کا نتیجہ ہے, یہ اللہ کے اوپر توکل کا نتیجہ ہے. عزیزان محترم, یہ ہے ایمان بامعرفت کہ اتنی مشکلات میں انسان گرفتار ہے لیکن ایمان بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ آسمان سے رزق آئے گا, لہٰذا ہم رزق لینے والے نہیں ہے. کہا دیکھو میری زوجہ, اب یہ سارے سونے اور چاندی کے سکے تو اکٹھا کر لو. ادھر یہودی نے جب یہ دیکھا کہ پھر دوبارہ سونے چاندی کے سکے گر رہے ہیں تو پھر اسے ڈھکن بند کیا.
اور پھر جو بچا ہوتا تھا اس کو لے کے اپنے چھت پر گیا کہ جو چلا گیا وہ تو چلا ہی گیا, اب جو باقی رہ گیا وہ ہمارے سہم میں آ جائے. لیکن اب جب پھر اپنے چھت پر پہنچا بقیہ کھولا تو پھر وہی معلوم ہوا کہ وہاں سے سانپ نکل رہا ہے, کہ وہاں سے بچھو نکل رہا ہے. بس عزیزان محترم وہ پھر دوبارہ لے کے آتا ہے اور سارا کا سارا ظرف جو لے جائے گا اسی سونا کے اندر اونڈیل دیتا ہے. مگر اسے یقین ہو گیا کہ یقیناً اس میں کوئی راز ضرور ہے, اس کے اندر کوئی راز ضرور ہے. چنانچہ وہ سارا ظرف لینے کے بعد آتا ہے اپنے مسلمان پڑوسی کے دروازے کے اوپر, اور آنے کے بعد صرف ایک سوال, یہ بتاؤ ماجرا کیا ہے, یہ بتاؤ قصہ کیا ہے. اس نے سارا قصہ اپنا بیان کیا. عزیزان محترم جیسے ہی وہ قصہ سنتا ہے ایک مرتبہ مسلمان سے کہتا ہے کہ تم مجھے اسلام کی تعلیم دو, تم مجھے کلمے کی تعلیم دو. فوراً مسلمان اس یہودی کو کلمے کی تعلیم دیتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے. عزیزوں سلامات ایک ہے, فقیر کو غنی بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہودی کو مسلمان بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اپنے گفتگو کے آخری مرحلے میں داخل ہوتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں, اللہ کو پہچانیں. صرف اللہ ہی کو پہچاننا کافی نہیں ہے بلکہ نبی کی نبوت کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے, امام کی امامت کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے. آج ہمارا امام پردے غیب میں ہے. آج کتنے اولا تو آیا اس کے وجود کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں, اور اگر دلیل ہے تو کتنے اعتراضات دشمنوں کی طرف سے آج ہو رہے ہیں آپ کی ذات کے اوپر. اگر ہیں تو اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے, پردے غیب میں رہ کے ہدایت کیسے کر رہے ہیں, جب ظہور کریں گے تو 40 سال کے جوان کیسے ہوں گے. ماشاءاللہ اعتراضات. کیا ان سوالوں کے جوابات ہمارے اذہان علی کے اندر موجود ہیں؟ اگر نہیں موجود ہے تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس ایمان کی امت میں ہم رہ رہے ہیں, جس کے ساتھ ہمیں منشور ہونا ہے, جس کی شفاعت ہمیں حاصل کرنا ہے, کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو پہچانا جائے, اس کی معرفت حاصل کی جائے, کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ, جو انسان اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائے. مانے بغیر نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں ہم تو مانتے تھے, نہیں, پہچانے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. ایک سوال دے دیجیے گا محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. ایک اور اس سے بہتر سوال دے دیجیے صلی اللہ محمد وآل محمد. اب وقت نہیں رہ گیا, ورنہ کم از کم امام زمانہ کے وجود کے اوپر اور جو اعتراضات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں ان سے متعلق آپ کی خدمت میں کم از کم چھوٹی چھوٹی دلیلیں پیش کر دیتا, لیکن دامن وقت گنجائش نہیں ہے. لہذا میں جلدی سے اپنی گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہوئے صرف ایک سوال کا جواب دوں گا کہ غیبت میں رہ کے ہدایت کیسے کر رہے ہیں, پردہ غیب میں رہ کے ہدایت کیسے کر رہے ہیں. عزیزان محترم, ہم نے اپنے مکان کے صدر گیٹ کے اوپر ایک بلب لگایا. بلب اس لیے لگایا تھا کہ جو افراد راستہ طے کر کے جاتے ہیں ان کو راستہ چلنے میں کسی قسم کی وہ پریشانی نہ ہو. کچھ دنوں کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کسی شر پسند عنصر نے اس کو ڈھیلا مار کے توڑ دیا. ہم نے دوسرا بلب جو وہاں پر لگا دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ کسی دشمن نے اینٹے کے ذریعے سے اس کو پھوڑ دیا. پھر میں نے اس پھوٹے ہوئے بلب کو نکالا, تیسرے بلب کو لگا دیا. توجہ کیجیے گا, غیبت کے پردے میں رہ کے ہدایت اس طریقے سے تیسرا بلب نے لگا دیا. پھر کسی دشمن نے اس بلب کو بھی پھوڑ دیا. یہاں تک کہ عزیزان محترم 11 بلب میں لگاتا رہا اور دشمن توڑتے رہے. توجہ کیجیے گا, شاید کسی مرحلے تک میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. 11 بلب میں تبدیل کرتا رہا اور دشمن اسے توڑتے رہے. آخر میں جب میں عاجز ہو گیا تبدیل کرتے کرتے
تھک گیا تبدیل کرتے کرتے، تو ایک مرتبہ میں دکان کے اوپر گیا، ایک الیکٹرانک دکان کے اوپر، جانے کے بعد دکاندار سے بھائی ایسا ہے کہ ہمارے یہاں یہ مستقل حادثہ پیش آ رہا، کوئی علاج ہے آپ کے پاس؟ تو اس نے کہا ایسا ہے کہ میں آپ کو ایک جالی دے رہا ہوں، یہ لے جائیں تو اس بلب پر آپ لگا دیجیے، اب آپ کا بلب جو محفوظ ہو جائے گا۔ اگر کوئی دشمن اسے پھوڑنا چاہے تو اسے پھوڑ نہیں سکتا۔ اب میں وہ جالی لا کے میں نے لایا، اور لانے کے بعد میں نے اس بلب پر لگا دیا، توجہ ہے آپ کی، بلب پر لگا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب بلب پر جالی لگ گئی تو وہ بلب محفوظ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا۔ لیکن آپ انصاف کے ساتھ بتائیے گا کہ جالی لگنے سے پہلے بلب میں جتنی روشنی تھی، کیا جالی لگ جانے کے بعد بلب کی روشنی میں کوئی کمی ہوگی؟ توجہ کیجیے گا عزیزان، جتنی روشنی بلب پہلے دے رہا تھا اتنی ہی روشنی اب جو ہم نے لوہے کی جالی لا کے لگائی ہے اتنی ہی روشنی اب بھی دیتا رہے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ تو الفاظ بدل گئے، وہ جب تک پردہ حائل نہیں تھا اس وقت تک بھی بلب اپنی پوری روشنی دے رہا تھا، اب پردے کے حائل ہو جانے کے باوجود بھی پردہ حائل ہو گیا ہے، دشمن کے شر سے بھی محفوظ ہو گیا ہے، اور روشنی دینے میں وہ کوئی کمی نہیں ہے۔ بس اسی طریقے سے عزیزان محترم، غیبت امام کا مسئلہ بھی ہے، امام علیہ السلام پردے غیب میں بھی ہیں، لیکن جس طریقے سے پردہ بلب پر تھا مگر اس کی روشنی نکلنے والوں کو، راستہ چلنے والوں کو اسی طریقے سے راستہ دکھا رہی تھی جس طریقے سے پہلے دکھا رہی تھی، اسی طریقے سے امام پردے غیب میں ہے، پردہ ضرور حائل ہے لیکن اس کی روشنی سے ہم سب کے سب ہدایت یافتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، سب کے مسائل اور گفتگو کو تمام کرنا ہے۔ آج ہم امام کے قائل بھی ہیں، امام کے وجود کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ دستور دنیا حضور یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہمارا دستور کیا ہے کہ ہم جاتے ہیں جو انسان باقی رہ گیا ہے اس کو جا کے اس کا پرسہ دیتے ہیں۔ اگر میں سے کوئی ایک میت ہوئی ہے، 2 میتیں ہوئی تو ہم جاتے ہیں ماں کو، باپ کو، بھائی کو، جو بھی موجود اس کو جا کے ہم پرسہ دیتے ہیں۔ اب اگر کسی کے یہاں سے 72 جنازے نکلے ہوں اور اس کا وارث ایک ہو تو ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آئیے ہم سب مل کے وارث حسین کی خدمت میں پرسہ پیش کریں۔ ان آوازوں کو رحمت نازل کرے۔ آئیے ہم سب مل کے امام زمانہ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ عزادارو، ہم آستانِ اربعین میں سوچئے جب ابھی ہم نے مسائل کا آغاز کیا ہے تو آپ کی رکعت کا عالم کیا ہے، تو سوچئے کہ جس گھر سے 72 جنازے نکلے ہوں اس کا جو وارث ہوگا اس کے اوپر کیسا گریہ تاری ہو رہا ہوگا، کس طریقے سے وہ گریہ کر رہا ہوگا، کس طریقے سے وہ بکا کر رہا ہوگا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، میں نے ابھی پچھلی مجلس عرض کیا تھا کہ ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں جتنا بھی شکر پروردگار ادا کرنا چاہیے کم ہے کہ ہم عالم کفر میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اتنی آزادی کے ساتھ کہ حسین کے اوپر آزادی سے ہم ماتم بھی کر رہے ہیں، حسین کے اوپر گریہ بھی کر رہے ہیں، حسین کے اوپر آنسو بھی بہا رہے ہیں۔ مگر عزادارو یاد رکھو، اہل حرم وہ تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو اوپر ماتم کرتے تھے، روتے تھے، گریہ کرتے تھے تو انہیں نیزے کی علی سے انہیں اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ عزادارو آپ رو رہے ہیں، کوئی اذیت پہنچانے والا تو نہیں ہے، کوئی روکنے والا تو نہیں ہے، بچے بھی رو رہے ہیں مگر کوئی روکنے والا تو نہیں ہے، لیکن اس وقت ایک بچی تھی کہ جو اپنے باپ کے اوپر جب روتی تھی تو سارے یہاں پہ تماچے لگائے جاتے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کا بلائے۔ بس اللہ امام مظلوم آپ حضرات کو پروردگار عالم اس کے لیے کی بہترین جزا عنایت فرمائے اور یہ قطرات رومال سیدہ میں جمع ہو جائیں گے جو ہمارے لیے شفاعت کا سبب بن جائے۔ مگر عزادارو ایام کم ہے، رونا ہمیں زیادہ ہے، اس چیز کا ہمیں خیال رہنا چاہیے، اور رونا بھی کیسے ہے اس کا بھی طریقہ ہمارے امام معصوم علیہ السلام نے بتایا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ 8ویں امام علیہ السلام کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، فضائل ہوتے رہے
اور اس کے بعد مصائب کا سلسلہ شروع ہوا ہے. جیسے ہی مصائب کا سلسلہ شروع ہوا مجمع میں زار و قطار رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہے. امام علیہ السلام زار و قطار رو رہے ہیں آواز کے ساتھ. ایک مرتبہ سامنے کیا دیکھا کہ چاہنے والا صحابی بیٹھا ہوا ہے. متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہمارے جد کے غم میں گریہ نہیں کر رہے ہو, تم رو نہیں رہے ہو. تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے آقا یہ دیکھیے رومال اور اس میں اشک دیکھ لیجیے میں رو رہا ہوں. تو ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابی اس طریقے سے نہیں بلکہ میرے جد کو پر اس طریقے سے رو جس طریقے سے وہ ماں روتی ہے جس کا جوان وزن اس دنیا سے رخصت ہو جائے. جزاکم ربکم خیر الجزاء. خدا آپ کو کسی نہ بنائے سوائے بس اداکاروں 2-3 گوشے مصائب کے اور میں نے زحمت کو تمام کر دیا. روایت میں ملتا ہے آپ حضرات اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ قافلہ حسینی کو آزادی مل چکی ہے, لیکن آزادی جناب زینب نے اس شرط کے ساتھ مانگی تھی کہ سب سے پہلے تو ہمارے لیے ایک مکان خالی کروا دیا جائے تاکہ ہم اس میں دل کھول کے اپنے شہداء کا ماتم کر لیں, اور دوسرے یہ ہے کہ ہمارا لٹا ہوا سامان ہمیں واپس کر دیا جائے, سرائے شہداء ہمیں واپس کر دیا جائے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ کسی ایسے معتبر انسان کے ذریعے سے ہمیں یہاں سے کربلا اور اس کے بعد کربلا سے لے کے مدینے تک بھجوا دیا جائے. ہاں عزاداروں پہلی شرط یہ ہے کہ ایک مکان خالی کروا دیا جائے. مکان خالی ہو جاتا ہے عزاداروں, اب امام حسین علیہ السلام کا ماتم شروع ہوتا ہے. ہاں عزاداران امام مظلوم ابھی تک زینب بھی امام حسین کو روتی تھی, ام کلثوم بھی روتی تھی, رباب بھی روتی تھی, مگر صرف اہل حرم تھے. مگر آج رونے کا انداز بھی بدلا ہوا ہے. شام کی عورتیں آ رہی ہیں, جناب زینب مسائل پڑھ رہی ہے اور شام کی عورتیں سب کے سب رو رہی ہیں, گریہ گناہ ہے. عزاداروں ہم آپ کے سامنے مصائب حسینی کو بیان کر رہے ہیں, مگر ہم نے مصائب حسینی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, کتابوں میں سنا ہے, بزرگوں سے سنا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے, وہ ہم نقل کر رہے ہیں. جب ہم نقل کر رہے ہیں تو آپ کے گریہ کا یہ عالم ہے. مگر عزاداروں وہاں تو جناب زینب نے مصائب کسی کتاب میں نہیں دیکھے تھے, کسی بزرگ سے سنا نہیں تھا, بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یہی تو وجہ ہے کہ ایک مرتبہ شام کی عورتوں سے مخاطب ہو کے کہتی ہے شام کی عورتوں میں نے اپنے بھیا کے خوش گلے کو دیکھا ہے کہ جس کے اوپر شمع کا تیز کند خنجر چل رہا تھا. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ایک سرحائے شہداء کو نوک نیزہ کے اوپر بلند کیا جا رہا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی, بچوں کے رخساروں کے اوپر تماچے لگائے جا رہے تھے. جزاکم ربکم خیر الجزاء. ہاں عزاداران امام مظلوم لٹا ہوا سامان واپس آنا شروع ہو رہا ہے. آپ یقیناً متوجہ ہیں اور مسائل مسلسل سن رہے ہیں. انہی لٹے ہوئے سامانوں کے ساتھ ساتھ سرائے شہداء بھی آ رہے ہیں. ہاں عزاداروں کبھی عباس کا سرایہ ام کلثوم نے اسے بڑھ کے اٹھا لیا. عزاداران امام مظلوم کبھی حسین کا سرایہ جناب زینب نے بڑھ کے اسے اٹھا لیا. علی اصغر کا سرایہ رباب نے بڑھ کے اسے اٹھا لیا. قاسم کا سرایہ ام فروا نے اسے اٹھا لیا. علی اکبر کا سرایہ ام لیلا نے اسے اٹھا لیا. مگر ایک منظر وہ بھی آتا ہے کہ جب ایک دشت کے اندر 2 چھوٹے سے سر ہے, ان کا کوئی اٹھانے والا موجود نہیں. ایک مرتبہ شام کی عورتیں آپس میں کہتی ہیں لگ رہا ہے بچوں کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے, آؤ ہم سب مل کے بچوں کا ماتم کرتے ہیں. عزاداروں وہ زینب کہ جو ابھی تک اپنے بچوں کا ماتم نہ کر سکی تھی, جس نے ابھی اپنے بچوں کو گریہ نہیں کیا تھا, ایک مرتبہ شام کی عورتوں سے متوجہ ہوتی ہے اے شام کی عورتوں ایسا نہ کہو ان بچوں کی ماں یہ زینب موجود ہے, مگر زینب اپنے بچوں کا ماتم نہ کرے گی بلکہ اپنے ناجائے حسین کا ماتم. جزاکم ربکم خیر الجزاء. خدا آپ کو کسی غم میں نہ لگائے سوائے مظلوم کے کربلا کے. ہاں داداؤں بس 2 گوشے میں میں نے گفتگو کو تمام کر دیا. ہاں داداؤں امام مظلوم لٹا ہوا سامان آتا ہے اور بیویاں جناب زینب آگے بڑھتی ہیں. ایک مرتبہ جناب ام کلثوم کی چادر ملی, ان کے حوالے کر دیا. ام لیلا کی چادر ملی, ان کے حوالے کر دیا. رباب کی چادر ملی, ان کے حوالے کر دیا. مگر اسی لٹے ہوئے سامان سے ایک مرتبہ ننھی سی چادر نکلتی ہے. ہاں داداروں کو سے چادر کا ملنا تھا کہ مدد زینب نے کیسانے شان کرو کیا اے بیٹی سکینہ تمہیں اپنی چادر کا بڑا خیال تھا, آج تمہاری چادر اب لٹے ہوئے سامان میں مل رہی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزاء. عزاداروں یہ لٹا ہوا قافلہ ہمارا تیار ہوتا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب کو جناب سید سلطان نے آگے بتایا پھوپھی اماں ہماری یہاں تیار ہیں, ناقے لائے جا چکے ہیں. جناب زینب ایک مرتبہ گھر
जाती, क्या देखा कि हमारियों के ऊपर रेशमी कपड़े पड़े हुए हैं, बस ये देखना था कि एक मरतबा घर के अंदर वापस आ जाती है। एक मरतबा जनाब सैयदा सज्जाद ने फूफी अम्मा आपने तो जाने के लिए कहा था, आखिर आप वापस क्यों आ गई? कहा तुमने देखा नहीं कि नाके के ऊपर जो हमारियां है उसके ऊपर रेशमी कपड़े पड़े हुए हैं। अरे मेरे भतीजे तुम बताओ इंसाफ से कि जिस बहन का भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया हो, क्या वो हमारियों में बैठ के जाएगी कि जिसके ऊपर रेशमी पर्दे पड़े हुए हो? भाई जलीस से कह दो कि ये रेशमी कपड़े हटाए जाए, तब ये ज़ैनब सवार होके जाएगी। रेशमी कपड़े हटाए जाते हैं, जनाब ज़ैनब सवार होती है और सवार होने के बाद गुज़श्ता मजलिस में मैंने आप हज़रात की खिदमत अर्ज़ किया था, अभी काफ़िला चलने ही वाला था कि जनाब ज़ैनब जिस महफिल में बैठी थी, एक मरतबा उसका पर्दा उठता है, शाम की औरतों से मुतवज्जो होती है, ए शाम की औरतों, मैं तुम्हारे दरमियान तहखाने में एक नन्ही सी अमानत छोड़ के जा रही हूँ। ए शाम की औरतों, जब तुम्हें मौका मिले तो इस बच्ची की कब्र को बना के शमा जला देना, ताकि वो तारीकी में दर्द तो हमारे इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल तुम्हें इस्लाम को सदरन तस्मा को तमाम मोमिन मोमिनात खुसूसन हाज़रीन उनके मुतालिकीन के तमाम दीनी और दुनियावी हालात को पूरा करते हैं। हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, उनके ऊपर अपनी रहमत और वासिया को नाज़िल फरमा। हम सबको बैतुल्लाह और ज़ाहिर मासूमीन की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मक़ामात मुक़द्दसा उलमाए आलाम दीनी मदारिस इनक़िलाब इस्लामी ईरान का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। और यार मुहिबान अहले दुनिया के जिस गोशे में पाए जा रहे हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। दुश्मनान इस्लाम मुस्लिमीन खुसूसन अमरीका और इसराइल को नीज़ पर नबूद फरमा। परवरदिगार कायनात के अंदर जो वबा फैली हुई इससे तमाम मुहिबान आले मोहम्मद को महफूज़ और मामून फरमा, और जो मुतासिर हो चुके हैं उन्हें शफ़ाए आदिल कामिल इनायत फरमा। हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताक़ीद फरमा, हम सबको उनके आवान और अनुसार फरमा। एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर सैयद मोहम्मद इस्माइल नकवी इब्न इब्राहीम हुसैन हाशमी बेगम बिन्त रौनक अली इन मरहूमीन की अरवाह को इत्मीनान